قرآن سورہ آراف میں غالباً آیت نمبر 176 میں پروردگار ایک قصہ بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار لگتا ہے، بلم بعورا، بہت بڑا عالم ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری، مگر اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. کس کے بہرحال کہتے ہیں اپنی زوجہ کے کہنے پر، دنیا کے کہنے پر، بہرحال آ گیا. قرآن اس کے بارے میں جو الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جان محترم، ہمیں اس کو توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھ کر دکھاؤں تاکہ کلام الہی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے اوپر لے جائیں، رفعت دیں، ہم چاہتے تھے اسے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اوپر لے جائیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین پہ چپک گیا خود. قرآن ہے سارے، ہم تو جو باتیں کریں ہوا میں بکھر جاتی ہیں، کلام الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے. مستجاب الدعویٰ تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی. اور یہاں ہم لوگ بعض کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں کیوں ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دعاؤں کو آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تردد الدعا، حدیث میں ایسی گناہ ہے جو دعاؤں کو واپس زمین پہ مار دیتے ہیں. آپ کرتے رہیں. ہمارے استاد کہنے لگے کہ خاتون میرے پاس آئیں، ان کی بیٹی جو تھی وہ بے حجاب تھی بہت. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس کو کریں، کہہ رہا اس کا اخلاق اتنا برا تھا، اس کے سارے کام غلط تھے. تو پھر وہ خاتون غصے میں کہنے لگی، آپ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے جائیں اور دعا کریں، میں تو وہاں جا کے دعا کی، یہ دعا میری قبول نہیں ہوتی. تو استاد ہمارے کہنے لگے کہ میں نے خاتون سے کہا ایک پانی شیشے کی بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کریں اور اسے دریا میں پھینک دیں، اور کئی مہینوں تک وہ دریا میں پڑی رہے، تو کیا اس میں ایک قطرہ بھی اندر جائے گا؟ کہا خود عمل ایسے کیے ہیں کہ دعا پوری ہی نہیں ہوگی. وہ انسان پھر انسان خدا کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے. خود تو اپنا عمل دیکھے. خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، رفعت دینا چاہتے تھے، مگر یہ خود زمین پہ چپک گیا. خب رفعت، رشد، چپکنا، راقد، اور پھر نہ صرف چپکا بلکہ تباہی کی طرف چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، شیطان کی. ایک حصہ ہے، آیت کافی طولانی ہے، ایک حصہ ہے، تینوں سچویشن کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے. ہمیں بھی خدا اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. خدا اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا فلانے سے محبت کرتا ہے تو فلانے سے نہ. خدا کے یہاں رنگ اور نسل اور زبان اور خدا کی مخلوق ہے. خدا اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بہانے دیتا ہے اس کو، کہ ایک بہانے کے ذریعے سے بس اس کو میں معاف کر دوں، کوئی اس کو ایک بہانہ دے دوں میں. لیکن انسان خود اپنے حدود کو توڑنے کی کوشش میں، اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے میں برباد ہو جاؤں گا. کنفرم ہے. میں نے اپنا خود جو ہے وہ اپنا اسکین جو کرتا رہتا ہوں، اہل بیت کرم کرتے، اسکین کرتا رہے انسان، اپنے آپ کو اسکین کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اگر میرے حال پہ چھوڑ دینا خدا تو میں دوسرے دن برباد ہوں. یہ اس نے کرم کیا ہوا ہے جو مجھے بچایا ہوا ہے. میری غلطی کو مجھے دکھا دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہوں. یہ کیا کیا میں نے؟ تھوڑی دیر بعد انسان ہے، انسان ظاہر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، زبان سے ہو گئی، ذہن سے ہو گئی، فوراً
خدا کہتا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے. کمال یہ ہے فوراً جھک جاؤ, فوراً ٹھیک نہیں بنے, کھڑے رہنا ہے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے کچھ بات کی, آپ مجھ سے ناراض ہو, کھو جاؤ, دوستی کر لیں, کیا ہے, معافی مانگ لیں, انسان ختم تو نہیں ہو جاتا. یہی پریکٹیکل لائف کی امپلیمنٹیشن انسان کے سول پر افیکٹ کرتی ہے. جب انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو سخت رکھا ہوا ہو, کچھ نہیں کر سکتا.